میرے ملت کے نوجوانوں، آج کل نا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ تکلیفیں جوانی میں ہی آتی ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ جوانی میں ہی بندے کو ورگلاتا ہے۔ یہ جوانی تمہیں میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جوانی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ تم چوکوں اور روڈوں پر اسے گزارو۔ یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم لڑکیوں کے سکول کے آگے کھڑے ہو کے اسے گزارو۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم روڈوں اور چوکوں پہ کھڑے ہو کے روڈوں پر کھڑے ہو کر موبائل فون استعمال کرو۔ یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم کسی عورت کے حسن کے پیچھے بھاگو، بلکہ یہ جوانی تو ذکر الہی کے لیے دی گئی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ وہ کامیاب شخص وہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں، کامیاب شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی کے تقدس کو رسوا ہونے سے بچایا اور قسمت کے جوہر پر داغ لگنے سے بچایا، اور جس نے ایک بار اپنی جوانی کی حفاظت کر لی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کامیاب شخص وہی ہے جس نے اپنی اس جوانی کی حفاظت کر لی، کامیاب شخص وہ ہے۔ اور نوجوانوں، تم کس بات میں پڑ گئے ہو، کیسی باتوں میں پڑ گئے ہو؟ آج جب بھی میں سنتا ہوں، جیسے جب بھی سنا جاتا ہے تو یہی سنا جاتا ہے، بڑے قبیلے نے، بڑی برادری ہے، بڑیاں گڈیاں نے، بڑے بینک بیلنس نے تے بڑیاں جائیداداں نے، وہ یار کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں بڑا فلانے سکول دا صدر سا، میں ان دا صدر سا، یار کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ملے نامور اہل نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی دیکھو نوجوان کیسے کیسے۔ اے نوجوان، تو کس دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو دھوکے میں ہے، تو دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے۔ بس اپنا دل نماز کی طرف لگاؤ۔ جب تمہارا دل نماز کی طرف لگ جائے گا تو اللہ تمہیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے گا۔ ایک نا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر نا حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے سجدے کی لذت نہیں آتی۔ کریم محبوب فرمانے لگے، میرے پاک نبی نے فرمایا تو اپنی نظر کی حفاظت کر، اللہ تمہیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے گا۔ اپنے نظر کی حفاظت کر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سجدے کی لذت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ نماز ہم ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیال ہمارے کاروبار کے حساب و کتاب پر ہوتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا دکانوں پر ہوتا ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر نماز کے دوران ایک فون آ جائے تو ہم نماز کے دوران فون کو نکال کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کس نے کال کیا ہے۔ ایسے سجدوں کی لذت نہیں ملتی، ایسے سجدوں کی لذت نہیں آتی۔ او میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، سجدوں کی لذت تو تب آتی ہے جب بندہ پورے مگن سے نماز پڑھے، بندہ پورے مگن سے ہو کے نماز پڑھے۔ سجدوں کی لذت تو تب آتی ہے، ایسے سجدوں کی لذت نہیں آتی۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی پریشانیوں کو نماز میں بدلو، اللہ تمہارے مسائل کو نعمتوں میں بدل دے گا۔ نماز تو مقدر ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ نماز تو وہ ذریعہ ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صبر سے کام لو۔ جب تم صبر سے کام لیتے ہو تو تمہارے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں۔ صبر سے کام لیا کرو۔ ایک نا نوجوان کو درخت کہنے لگا، کہتا کہ تم میری عادت اپنا لو تو تم کامیاب ہی رہو گے۔ اس نے کہا کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں اگر تمہاری کون سی عادت اپنا لوں میں کامیاب رہوں گا؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میری عادت ہے کہ جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو میں پھل دیتا ہوں، جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ کتنی پیاری بات کی درخت نے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسے سمجھو اور صبر سے کام لو۔ اگر آپ کو پریشانیاں آپ کے اوپر آ گئی ہیں
آپ کے حالات آپ پر متفق نہیں ہے، آپ کے موافق نہیں ہے۔ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک درخت تھا، بڑی دیر تک وہ سبز و شاداب رہا، بڑی دیر تک اسے پھول پتے لگتے رہے، پھل پتے لگتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اس کا ایک ایک پتا نہ جھڑنے لگ گیا۔ جب سارے پتے جھڑنے لگ گئے تو وہ گرا نہیں، اسے پتا تھا وہ گرا نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بہار آنے والی ہے، جب بہار آئے گی تو مجھے پھر پھل لگ جائے گا۔ وہ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اسی سوچ میں رہو کہ بہار آنے والی ہے۔ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے گزر جاتا ہے، ابھی تو آسان وقت نے بھی آنا ہے، ابھی تو اچھے وقت نے بھی آنا ہے۔ اور رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو، تم الگ نہ ہو بلکہ جڑو، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو بلکہ جڑو۔ جب ایک درخت کو زیادہ پھل لگ جائے نا، ایک ٹہنی کو، تو وہ گرنے لگ جاتی ہے۔